سیریز خزاں کی بارش، کتاب نمبر 3 دلہن کا فرار، آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ لاسٹ پارٹ۔ ابھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ ٹرک شہر سے نکل کر جی ٹی روڈ پر آ گیا۔ یہ روٹ دلی سے امبالہ جالندھر اور ہوشیار پور سے کٹھوا اور پھر جموں کا تھا۔ جالندھر سے ٹرک نے اپنا روٹ ہوشیار پور کٹھوا کی طرف تبدیل کرنا تھا۔ ندیم اور بادل جہاں بیٹھے تھے وہاں ٹرک پر لدے ہوئے ٹوکروں اور بوروں کے درمیان صبح کی روشنی آنے لگی۔ ایک جگہ ٹرک رک گیا اور بوگن نے ٹرک کو جان بوجھ کر اڈے سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا۔ اس نے خود بھی ناشتہ کیا اور بادل اور ندیم کو بھی ناشتہ کروایا۔ دونوں ٹرک میں سے باہر نکل آئے تھے۔ یہاں ایک جانب ہرے بھرے کھیت دور تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ٹرک یہاں سے چلا تو دوسرے شہر جا کر رکا۔ یہاں ٹرک میں پیٹرول ڈالا گیا۔ پھر ایک تاریخی شہر سے 5-6 میل پیچھے ٹرک روک کر ایک ڈھابے میں کھانا کھایا گیا۔ یہاں سے ٹرک چلا تو اس شام کو ایک جگہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ ٹرک کی رفتار ڈرائیور نے خاصی تیز رکھی ہوئی تھی۔ اس بوسیدہ سی آبادی والے علاقے میں ٹرک ایک پیپل کے درخت تلے جا کر رک گیا۔ بادل اور ندیم باہر نکل آئے۔ بیٹھے بیٹھے ان کے گھٹنے چڑھ گئے تھے۔ باہر نکل کر انہوں نے تھوڑی سی ورزش کی۔ بوگن نے انہیں بتایا کہ یہ شہر کی باہر والی بستی ہے اور رات وہ اپنے آدمی کے ڈیرے پر گزاریں گے۔ یہ رات بھی خیریت سے گزر گئی۔ بادل ایک ایک میل گن کر طے کر رہا تھا، اگرچہ اسے بڑی امید دلائی گئی تھی کہ راستے میں کہیں بھی چیکنگ نہیں ہوگی۔ پھر بھی وہ بے حد محتاط تھا اور ہر قسم کی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو اور ندیم کو تیار کیے ہوا تھا۔ اس شہر سے ٹرک منہ اندھیرے روانہ ہوا۔ اب انہیں ایک اور شہر میں رات بسر کرنا تھی۔ پھر وہ علاقہ آ گیا۔ ٹرک تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکا۔ بادل اور ندیم کو کچھ ایسی آوازیں آئیں جیسے بوگن کسی پولیس والے سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ ہنس ہنس کر بول رہا تھا۔ پولیس والے نے ٹرک پر 1-2 بار ڈنڈا مارا اور اس کی آواز آئی، سیٹ کو بول دینا بھاڑا کم ہے، اسے بڑھا دے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ فکر نہ کرو دادا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بوگن نے اسے جواب دیا۔ بادل نے ندیم کے کان میں کہا، یہ پولیس کانسٹیبل ہے۔ ٹرک یہاں سے چلا تو بادل نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ یہ ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں پولیس اور خفیہ پولیس جگہ جگہ پھرتی رہتی ہے۔ بوگن ان دونوں کو خفیہ اڈے پر لے گیا اور تاکید کر دی کہ وہاں سے باہر نہ نکلے۔ بادل خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس کوٹری میں انہوں نے رات بسر کرنا تھی اور صبح منہ اندھیرے وہاں سے آگے روانہ ہونا تھا۔ کوٹری میں بوگن ان دونوں کو کھانا دے گیا۔ کھانے کے بعد بادل اور ندیم باتیں کرنے لگے۔ ندیم بولا، خدا کا شکر ہے کہ آدھے سے زیادہ راستہ طے ہو گیا ہے۔ بادل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسے جیپ کے آنے اور رکنے کی آواز سنائی دی۔ بادل نے جلدی سے آگے بڑھ کر ندیم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں ہمتن گوش ہو گئے۔ ان کے کان باہر جیپ کی آواز پر لگے تھے جس کا انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ پھر بوگن کی آواز آئی، آؤ دادا، آج تھانے سے نکل کر ادھر کیسے آنا ہوا؟ بادل اور ندیم ایک دم ساکت سے ہو گئے۔ یہ کوئی پولیس افسر تھا جو خدا جانے وہاں کیوں آ گیا تھا۔ باہر سے جیپ کے انجن کی آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر بوگن کی کسی پولیس افسر سے بات کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہیں۔ وہ ماہانہ رقم میں اضافے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ندیم اور بادل نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ اسٹارٹ ہوئی اور اس کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بوگن اندر آیا اور بولا، علاقے کا SHO تھا، اپنی رقم کی بات کر رہا تھا۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں صبح جگا دوں گا۔ ہم 3 بجے یہاں سے نکل چلیں گے۔ بادل اور ندیم کو 1 بجے تک نیند نہ آئی۔ انہیں دھڑکا ہی لگا رہا کہ کہیں ان کی مخبری نہ ہو جائے، مگر 1:30 بجے تک باہر خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد وہ سو گئے۔ منہ اندھیرے بوگن نے آ کر انہیں جگا دیا۔ دونوں ٹرک کے پیچھے اپنی خاص جگہ پر گھس کر بیٹھ گئے اور ٹرک روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ٹرک کو شہر سے نکلتے ہوئے لگ گیا۔ جب سڑک پر دونوں طرف خاموشی ہو گئی تو بادل سمجھ گیا کہ ٹرک شہر سے نکل آیا ہے۔ پھر ٹرک کے اندر آہستہ آہستہ دن کی روشنی ہونے لگی۔ ٹرک امبالے اور پھر پانی پت سے بھی گزر گیا۔ لدھیانہ پہنچ کر انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ ندیم اور بادل کو باہر نکال کر ایک درخت کے پیچھے بٹھا کر بوگن نے کھانا دیا۔ پھر وہ بولا، آگے جالندھر آ رہا ہے، میں وہاں نہیں رکوں گا۔ وہاں سے میں ٹرک کا رخ ہوشیار پور کی طرف کر دوں گا۔ ہم رات ہونے سے پہلے پہلے جموں پہنچ جائیں گے۔ تم بالکل فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھ لو کہیں بھی چیکنگ نہیں ہوئی، ہر جگہ پیسہ کام آ رہا ہے۔ ٹرک لدھیانہ سے جالندھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جالندھر آیا تو سڑک پر ٹریفک بڑھ گیا۔ یہاں سے بادل اور ندیم نے اندازہ لگایا کہ وہ جالندھر شہر میں گزر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک نسبتاً کم ٹریفک والی سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک سیدھی جموں جاتی تھی۔ یہاں ٹرک کی رفتار تیز ہو گئی۔ دن کے 4 بجے وہ ہوشیار پور پہنچے۔ نیم پہاڑی علاقہ یہاں سے شروع ہو گیا تھا۔ یہاں بوگن نے ندیم اور بادل کو باہر آنے کا اشارہ دیا۔ وہ ٹرک کی سائڈ کو 3 بار کھٹکھٹا کر اشارہ دیتا تھا۔
اس سفر میں بوگن کے ساتھ کلینر نہیں ہوتا تھا. اسے کلینر ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں تھی. ہوشیارپور میں دھوپ نکلی ہوئی تھی اور فضا میں خنکی شروع ہو گئی تھی. یہاں انہوں نے چائے وغیرہ پی, ایک نالے پر منہ ہاتھ دھویا, تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر ٹرک میں گھس گئے. بوگن نے انہیں بتایا تھا کہ ٹرک یہاں سے چل کر اب جموں ہی جا کے رکے گا. بادل نے بوگن کو بتایا کہ انہیں دریا تو بھی پار کرنا ہوگا اور پل پر دونوں جانب پولیس ہوتی ہے جو ہر گاڑی کی چیکنگ ضرور کرتی ہے. بوگن نے بیڑی نکال کر سلگائی اور بولا, دادا تو بھی دریا کے پل والے سپاہی ہم سے سب سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں. وہ تو ہمارے ٹرک کو ہاتھ تک نہیں لگاتے, دور سے ہی میری صورت دیکھ کر راستہ کھول دیتے ہیں. ٹرک جموں کی طرف روانہ ہو گیا. کٹھوا بھی گزر گیا. آگے جموں تھا. اب شام کا اندھیرا بہت گہرا ہو گیا تھا. جموں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی. بوگن نے جموں شہر سے باہر ایک پیٹرول پمپ کے آگے ٹرک کھڑا کر دیا. یہاں اس نے تیل وغیرہ ڈلوایا اور کوئی 6-7 میل آگے لے جا کر ایک جگہ ٹرک روک دیا. اس نے ٹرک کی سائڈ کو 3 بار ہاتھ سے بجایا. ندیم اور بادل ٹرک سے باہر آ گئے. انہیں اپنے سامنے اور دائیں بائیں پہاڑی ڈھلانوں اور وادی میں جموں شہر کی روشنیاں جھلملاتی نظر آئیں. بوگن بیڑی پی رہا تھا. بادل کو باہر آتے دیکھ کر اس نے اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک پستول نکال لیا. بادل ایک سیکنڈ کے لیے بوکھلا کر رہ گیا. بوگن مسکرا کر بولا, ایسی کوئی بات نہیں, یہ پستول بھرا ہوا ہے, اسے اپنے پاس رکھو. مجھے آگے خطرہ لگ رہا ہے. میری گن میرے پاس موجود ہے. اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو تم بھی اندر سے فائرنگ شروع کر دینا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. بادل نے اطمینان بھرا سانس لیا اور پستول لے کر رکھ لیا. خطرہ کس کا ہے؟ بوگن نے بیڑی کا کش لگایا اور اسے ایک طرف پھینک کر بولا, بس کوئی ایس پی گارڈ وغیرہ لے کر آیا ہوگا. جب تک میں گولی نہ چلاؤں تم بھی مت چلانا. یہ کہہ کر بوگن اپنی سیٹ کی طرف بڑھا. ندیم نے بادل سے کہا, کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. بادل نے پستول جیب میں ڈالا اور بولا, اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. ٹرک کشادہ سڑک پر سے گزرتا ہوا تووی کے پل کی طرف بڑھ رہا تھا. بوگن کی چھٹی حص نے اسے خبردار کیا تھا. اس کا خیال تھا کہ شاید پل پر ایس پی یا ڈی ایس پی وغیرہ چیکنگ کے لیے موجود ہوں. کسی نے مخبری کر دی ہو. ٹرک کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی. بوگن کی نظریں اندھیرے میں پل کی روشنیوں کی طرف لگی ہوئی تھیں. پل کے اس طرف چیک پوسٹ پر بوگن کو پولیس کی وہی شکلیں نظر آئیں جنہیں وہ ہر پھیرے پر دیکھا کرتا تھا. گن اس نے اپنے سامنے کلچ والی جگہ پر رکھی ہوئی تھی جہاں سے وہ ذرا سے جھک کر اسے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا. چیک پوسٹ کے پاس بوگن نے ٹرک کو روک دیا. ہردیال سنگھ کانسٹیبل اس کی طرف بڑھا. بوگن نے مسکراتے ہوئے اس کو سلام کیا. ہردیال سنگھ نے کھڑکی کے قریب آ کر آہستہ سے کہا, جلدی سے نکل جا, آج ایس پی صاحب کے آنے کا خطرہ ہے. تو نکل جا, میں پل کی دوسری پوسٹ پر اطلاع کر دیتا ہوں. بوگن کی چھٹی حص نے اسے یوں ہی چوکس نہیں کیا تھا. اس نے سلام کر کے ٹرک پل پر بڑھا دیا. پل کے دوسرے کنارے ڈوگرا ہیڈ کانسٹیبل کالی رام ہاتھ کے اشارے سے بوگن کو جلدی جلدی گزر جانے کا اشارہ کر رہا تھا. یہ دونوں بوگن کے مالک سے ہر ماہ 4-4 ہزار روپے وصول کرتے تھے. بوگن ٹرک کو تیزی سے نکال کر آگے لے گیا. پل سے کافی دور جانے کے بعد بوگن نے ٹرک کو سڑک کے کنارے ایک طرف کھڑا کیا. نیچے اتر کر اس نے ندیم اور بادل کو اشارہ کیا. وہ دونوں بوروں کے پیچھے سے نکل آئے. خطرہ تھا پر ٹل گیا ہے دادا, پستول واپس دے دو, اب اس کی ضرورت نہیں رہی. بادل نے پستول اس کو واپس کر دیا اور بائیں جانب کے اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ کر بولا, بوگن دادا, یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں ہمیں ٹرک سے اترنا ہوگا. بوگن بولا, تو پھر اب تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. اب اندر چھپنے کی کیا ضرورت ہے بھلا. بادل اور ندیم نے بھی اطمینان کا سانس لیا. وہ ٹرک کی اگلی سیٹ پر بوگن کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. جہاں اترنا ہو ہم کو بتا دینا, بوگن نے کہا. ٹرک جموں کشمیر روڈ پر رات کے اندھیرے میں دوڑا چلا جا رہا تھا. وہ شہر سے کافی دور نکل آئے تھے. بادل ایک ایک جگہ کو غور سے دیکھے جا رہا تھا. اندھیرے میں بھی اس نے خاص درخت کی نشانی کو اپنے ذہن میں رکھا تھا. جب وہ درخت بادل کو نظر آئے تو اس نے بوگن سے کہا, بس دادا, اس درخت کے آگے جہاں سڑک بائیں جانب جاتی ہے وہیں ٹرک روک لینا. تھوڑی دیر بعد ٹرک اس کچی سڑک کے پاس رک گیا جو جموں کشمیر میں سے نکل کر بائیں جانب دور دراز پہاڑیوں کی طرف نکل گئی تھی. بادل نے بوگن کا شکریہ ادا کیا اور ندیم کو ساتھ لے کر کچی سڑک پر چل پڑا. کیا ان پہاڑیوں کے اوپر جانا ہوگا؟ نہیں, ان پہاڑیوں کی دوسری طرف جانا ہوگا, تمہیں اور نجمی کو, کیونکہ ان پہاڑیوں کی دوسری طرف پاکستان ہے. ندیم کے دل سے ایک آہ نکل گئی. بادل, ایک بار پاکستان پہنچ گیا نا تو پھر وہاں سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا. اس بار پاکستان سے باہر آ کر محسوس ہوا کہ اپنا وطن کیا ہوتا ہے. واقعی انسان کی عزت اور سلامتی صرف اپنے وطن میں ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کاش میں بھی تمہارے ساتھ پاکستان جا سکتا. تو تم ہمارے ساتھ چلتے کیوں نہیں ہو بادل؟
यहाँ भारत में तुम्हारे लिए सिवाय जेलो ख्वारी के रखा क्या है? नदीम, तुम अभी छोटे हो। हाँ, अगर कभी मैं पाकिस्तान आया तो वादा करता हूँ तुमसे और नजमी से जरूर मिलूंगा। सड़क ऊंची नीची थी। नदीम ने पूछा कि उन्हें कितनी दूर तक चलना होगा। बादल ने कहा, अभी 4 मील मजीद चलना है। रात गहरी हो रही थी, सर्दी भी बढ़ गई थी, लेकिन पैदल चलने की वजह से उन्हें सर्दी का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। जब 4 मील की मुसाफत भी तय हो गई तो नदीम ने सांस दुरुस्त करते हुए पूछा, अभी और कितनी दूर चलना होगा बादल भाई? बादल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नदीम को लेकर एक टीले का मोड़ घूमा तो कुछ फासले पर उन्हें टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। हमें वहां जाना होगा नदीम। ये सोचकर नदीम का दिल धड़कने लगा कि वहां नजमी उसका इंतजार कर रही होगी। नजमी की सेहत ठीक है ना बादल? ये बात तो मैं पहले क्यों नहीं याद आई? बस उसे अपने करीब पाकर अपने आप ही ये सवाल मुंह से निकल गया। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम्हारे लिए बेहद परेशान थी। वो तो तुम्हारी तलाश में एक बार फिर दिल्ली आने लगी थी, मैंने उसे रोक दिया। और हाँ, नजमी में एक तब्दीली तुम्हें जरूर महसूस होगी। वो क्या? उसके सर पे बाल नहीं है। बादल ने कहकहा लगाया। नदीम को उसने बताया था कि नजमी को जोगन का भेस बदलने की खातिर अपने सर के बाल मुंडवाने पड़े थे। नदीम, नजमी ने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानी दी है और उसने जिस दिलेरी से काम करते हुए मुझे जेल बल्कि फांसी की कोठरी से निकाला है, मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। मुझ पर उसका बड़ा एहसान रहेगा। नदीम बोला, कोई बात नहीं, बाल तो सर पर फिर से उगाएंगे। वैसे सर पर अब वो नीला रुमाल बांधे रखती है। बादल ने कहा। वो दोनों अब बिल्ले स्मगलर की हवेली के करीब पहुंच गए थे। बादल और नदीम के बारे में लालदीन ने बिल्ले को सब कुछ बता दिया था। नदीम और बादल की सबसे बड़ी पहचान खुद नजमी थी, जिसने उन दोनों को पहचानना था। वो हवेली के करीब पहुंचे थे कि 2 आदमी स्टेन गन थमकर उनके सामने आ गए। बादल ने नदीम को हाथ के इशारे से अपने पीछे किया और एक खास कोड लफ्ज बोला, जिसके जवाब में उनमें से एक ने जवाब में एक खास लफ्ज बोला। बादल बोला, मुझे बिल्ले के पास ले चलो, मैं उसका मेहमान हूँ। इतने में हवेली के कोने वाले बरामदे में से बिल्ला स्मगलर भी गन पकड़कर बाहर निकल आया। उसने बादल और नदीम को रोशनी में अपने करीब आने को कहा, फिर अपने आदमी को इशारा किया। नजमी को देखकर नदीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नजमी ने उन दोनों को देखा और बिल्ले से कहा, यही मेरे आदमी है। बिल्ले ने गन की नाल नीचे कर ली। तुम लोग अंदर चले जाओ। नदीम और बादल नजमी की तरफ बढ़े। नजमी ने सर पर नीला रुमाल बांध रखा था क्योंकि उसके सर पर बाल नहीं थे। नदीम ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपने पास देख रहा हूँ। नजमी ने किसी कदर गुस्से से कहा, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहती थी। तुम्हें किस अहमक ने मशवरा दिया था कि तुम दोबारा बॉर्डर क्रॉस करके इस जहन्नुम में आ जाओ? मेरे दिल ने। नदीम आहिस्ता से बोला। नजमी का दिल भी धड़क उठा। इसमें कोई शक नहीं था कि नदीम नजमी से बेपनाह मोहब्बत करता था। अगरचे उसी वजह से नजमी आज इस हालत में पहुंची थी, लेकिन नदीम ने भी अपनी सारी जिंदगी और जवानी की सारी खुशियां और आराम उस पर कुर्बान कर दिया था। वो बार बार मौत के मुंह से निकलकर नजमी से मिलने और उसे वहां से निकालने आया था। नजमी ने नदीम का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ अंदर ले गई। बिल्ले ने अपने आदमी के हाथ उनके लिए खाना भिजवाया और ये पैगाम भी कि वो कल उनसे मुलाकात करेगा। नदीम, बादल और नजमी खाना खाने के बाद देर तक बातें करते रहे। नजमी को शुबा था कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सकेंगे। उसने बादल से कहा कि बिल्ला स्मगलर किसी से बातें कर रहा था कि बॉर्डर पर नई सिक्योरिटी फोर्स आ गई है। बादल ने कहा, ये तो उससे बात करके ही मालूम हो सकेगा। रात गुजर गई। दूसरे दिन बिल्ला उनके पास आकर बैठ गया। तुम्हें बॉर्डर क्रॉस कराना मेरा फर्ज बन गया है। हालात साजगार नहीं है, लेकिन मैंने एक रास्ता तलाश कर लिया है। वहां से तुम लोगों को आधी रात के बाद गुजरना होगा। वहां कदम कदम पर खतरा होगा, लेकिन तुम्हें उन खतरों का मुकाबला करना होगा, वरना तुम इन हालात में कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकोगे। बादल ने कहा, नजमी और नदीम सख्त जान हैं, उन्हें मुश्किलें बर्दाश्त करने की आदत है। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, फिर आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हें लेकर ठीक 9 बजे यहाँ से चल पड़ूंगा। बिल्ला ये कहकर वहां से चला गया। बादल ने उसके जाने के बाद नजमी और नदीम से कहा, आज रात 9 बजे तुम अपने वतन की तरफ सफर शुरू करोगे। ये सफर खतरनाक जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह की मदद से तुम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान पहुंच जाओगे। नदीम बोला, ये शख्स कहाँ तक हमारे साथ जाएगा? नजमी ने कहा, जहां तक वो जा सकता है जाएगा। एक खास हद के बाद हमें खुद ही बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। क्या तुम डर रहे हो नदीम? तुम मेरे साथ हो तो फिर मौत भी मुझे खौफजदा नहीं कर सकती।
نجمی کے چہرے پر محبت کی روشن مسکراہٹ پھیل گئی. یہ مسکراہٹ پہلی بار بادل اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا. وہ اٹھ کر باہر چلا گیا. ندیم اور نجمی کوٹھری میں اکیلے رہ گئے. ندیم نے نجمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا. مجھے معاف کر دینا نجمی, میں نے دوبارہ بارڈر کراس کر کے تمہیں ذہنی کوفت دی, لیکن یقین کرو تمہارے بغیر ایک لمحے کو میرا دل وہاں نہیں لگتا تھا. نجمی نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچتے ہوئے پوچھا, شبانہ لاہور میں ہی ہے کیا؟ ندیم نے اسے بتایا کہ شبانہ اپنے خاوند کے پاس امریکہ چلی گئی ہے. نجمی نے پھر اپنے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا. اتنا نجمی کو معلوم تھا کہ اس کا باپ اس کے صدمے سے فوت ہو گیا تھا اور سوتیلی ماں اپنے بیٹے کو لے کر گاؤں چلی گئی تھی. تمہارے گھر کو تمہاری ماں نے بیچ دیا ہے, وہاں دوسرے لوگ آ کر رہنے لگے ہیں. تمہاری سوتیلی ماں پھر کبھی لاہور نہیں آئی. ندیم, اگر میری سوتیلی ماں تمہارے ساتھ میرا نکاح کرنے پر راضی ہو جاتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. ندیم نے کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نجمی کی ساری مصیبتوں اور اذیت کا باعث وہی ہے. اگر وہ اسے گھر سے بھگا کر اپنے ساتھ کراچی نہ لے جاتا تو یہ نوبت کبھی نہ آتی. نجمی موضوع بدلتے ہوئے بولی, اچھا چھوڑو ان باتوں کو, یہ بتاؤ ہمیں بھی کوئی اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیا؟ ضرورت تو نہیں پڑے گی, میرا خیال ہے ہمیں تو چوری چھپے بارڈر کراس کرنا ہوگا. شام کا کھانا کھانے کے بعد بادل, نجمی اور ندیم اپنی کوٹری میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ بلا اندر آ گیا. تم دونوں تیار رہنا. نجمی اور ندیم نے بلے کی طرف دیکھا. بادل بولا, ہم تو بالکل تیار ہیں لالا. بلے نے ندیم اور نجمی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا, میں ان سے کہہ رہا ہوں ہم بھی تیار ہیں. نجمی بولی. یہی جواب ندیم نے بھی دیا. ایک بات یاد رکھنا, سرحد تمہیں اکیلے ہی پار کرنا ہوگی. اگر سیکیورٹی فورس کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی تو وہیں لیٹ جانا اور لیٹے لیٹے بارڈر کی طرف جانا. اگر اٹھے تو سیکیورٹی فورس کی گولیاں تم دونوں کو بھون کے رکھ دیں گی. اور دوسری بات, اگر پکڑے گئے تو چاہے کچھ ہو جائے پر میرا نام مت لینا. ندیم اور نجمی نے بلے کو یقین دلایا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق چلیں گے اور پکڑے جانے کی صورت میں اس کا نام کبھی زبان پر نہیں لائیں گے. بلے کو ان پر زیادہ یقین نہیں تھا, لیکن وہ اپنے دیرینہ دوست لالدین کی وجہ سے ان لوگوں کو بارڈر کراس کرانے پر مجبور تھا. بلا اسمگلر رات 9 بجے آنے کا کہہ کر چلا گیا. رات ٹھیک 9 بجے جیپ تیار تھی. وہ سب لوگ اس میں سوار ہوئے اور جیپ پہاڑی راستے پر بارڈر کی طرف روانہ ہو گئی. بلے کے ساتھ اس کے 3 محافظ تھے جنہوں نے اسٹین گنیں تھام رکھی تھی. جیپ اونچے نیچے پہاڑی راستے پر ایک خاص رفتار کے ساتھ چلی جا رہی تھی. جیپ کی بتیاں بجھا دی گئی تھی. بلا خود جیپ چلا رہا تھا. اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بادل اور بلے کا ایک محافظ بیٹھا تھا. نجمی اور ندیم جیپ کے پیچھے بیٹھے تھے. ان کے ساتھ 2 مسلح محافظ تھے. جیپ اوپر سے بند تھی. سائڈ پر ترپال میں ایک ایک کھڑکی رکھی تھی جس میں سے ندیم اور نجمی کو سوائے اندھیرے کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ان اونچے نیچے سنگلاخ پہاڑی راستے پر جیپ 1 گھنٹے تک چلتی رہی. پھر بلے نے جیپ روک دی. یہاں اس کے 4 آدمی ایک ٹیکری کے پیچھے خچر لیے کھڑے تھے. یہاں جیپ چھوڑ دی گئی اور وہ خچروں پر سوار ہو گئے. اب دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا. کبھی چڑھائی آ جاتی, کبھی اترائی. کہیں کسی دیہاتی آبادی کا نشان بھی نہیں تھا. بلے نے ندیم کو بتایا کہ سارا علاقہ غیر آباد ہے اور انڈین فوج کی تحویل میں ہے. خچروں پر سفر کافی تکلیف دہ اور لمبا تھا. رات 11 بجے وہ ایک اونچا پہاڑ پار کر کے اس کی دوسری جانب پہنچے تو ندیم اور نجمی نے دیکھا کہ آگے اونچی نیچی ٹیکریوں کا ایک طویل سلسلہ اندھیرے میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے پھیلتا چلا گیا تھا. یہاں پہنچ کر خچروں کو بھی واپس بھیج دینا تھا. بلے نے بادل سے کہا, یہاں سے تم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلے جاؤ, کیونکہ اب آگے تمہارا کام نہیں ہے. میں اکیلا ہی انہیں بارڈر کی آخری پٹی تک لے جاؤں گا. میرے ساتھ میرا ایک مسلح محافظ ہوگا. بادل کا نجمی اور ندیم کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا, پر وہ مجبور تھا. ندیم بادل کے گلے لگ گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رات اندھیری تھی. پہاڑیوں میں تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا. نجمی نے بادل کی طرف اندھیرے میں دیکھا اور بولی, بادل تم ایک بہادر آدمی ہو. میں بھی بہادر اور دلیر ہوں. میں چاہتی ہوں ہم بہادر آدمیوں کی طرح ایک دوسرے سے جدا ہوں. شاید اس کے بعد ہم زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے نہ مل سکیں. تمہاری دوستی کی میں نے ہمیشہ قدر کی ہے اور ہمیشہ اسے عزت اور قدر و منزلت سے یاد کروں گی. میں نجمی نے ہاتھ آگے بڑھایا. بادل نے نجمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور مسافہ کرتے ہوئے بولا, میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. خدا تم دونوں کو ہمیشہ سلامت اور خوش و خرم رکھے. بس میری زندگی کی یہی ایک آرزو ہے. بادل نے نجمی کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر چھوڑ دیا. جلدی کرو, بلے نے کہا. بادل بلے کے آدمیوں کے ساتھ خچر پر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں خچر بلے کے 2 مسلح محافظوں کے ساتھ واپس چل پڑے.
नजमी और नदीम उस वक्त तक बादल को देखते रहे जब तक बादल अंधेरे में उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। अब नदीम और नजमी के साथ सिर्फ 2 आदमी थे, एक बिल्ला और दूसरा उसका मुसल्ला मुहाफिज। रात सर्द थी और आसमान पर सितारे भी चुपचाप उन लोगों को तक रहे थे। आसपास छोटी छोटी पहाड़ियों पर एक महीब सन्नाटा छाया हुआ था। बिल्ला आगे आगे चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो रुककर अंधेरे का जायजा भी लेता था। हाथ के इशारे से नदीम और नजमी को वो रुकने के लिए कहता, फिजा में कुछ सूंघता और फिर कदम कदम आगे चल पड़ता। पत्थरों और संगरेजों पर चलने की वजह से हल्की हल्की आवाज पैदा हो रही थी। बिल्ला एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। वो टीले के पहलू से होकर ऊपर जा रहा था। नदीम और नजमी मुसल्ला मुहाफिज के साथ उसके पीछे आ रहे थे। टीले की दूसरी जानिब एक घाटी थी जिसके दरमियान एक छोटा सा पहाड़ी नाला बह रहा था। उन्होंने वो नाला अबूर किया। सामने एक काला ऊंचा पहाड़ आ गया। बिल्ला पत्थरों पर बैठ गया और सरगोशी में बोला, अब बोलना और खांसना नहीं, पाँव की आवाज पैदा ना हो। हम इंडियन बॉर्डर के करीब आ गए हैं, मेरे पीछे पीछे आओ। बिल्ले का मुसल्ला मुहाफिज वहीं बैठ गया। बिल्ला अकेला पहाड़ को जाने वाली पगडंडी छोड़कर छोटी छोटी झाड़ियों के दरमियान से गुजरने लगा। नदीम और नजमी उसके पीछे थे। वो सब फूंक फूंक कर कदम रखते हुए जा रहे थे। अंधेरे में उन्हें बिल्ले का साया सा नजर आ रहा था। नदीम ने नजमी का हाथ पकड़ रखा था। बिल्ला अब हर 6-7 कदम चलने के बाद रुक जाता और हाथ से नदीम और नजमी को भी रुकने का इशारा कर देता। सर्द रात में भी नदीम और नजमी के जिस्म पसीने में शराबोर हो गए थे। अचानक एक पटाखा छूटा और सारा इलाका गुलाबी रोशनी में शराबोर हो गया। बिल्ला तेजी से झाड़ियों में बैठ गया। वो दोनों भी बैठ गए। ये इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रोशनी का गोला फिजा में छोड़ा था। सुर्खी माल रोशनी का गोला नन्हे से पैराशूट के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आता गया। उसके बाद एक बार फिर वहां अंधेरा छा गया। बिल्ला नदीम और नजमी के पास आया और सरगोशी में बोला, ये रोशनी के गोले सिक्योरिटी वाले चलाते रहते हैं, खामोशी से लेटे रहो। 10-15 मिनट इसी तरह झाड़ियों में शबनम से गीली घास पर ये लोग बेहिस्सो हरकत लेटे रहे। उसके बाद बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके हाथ से नजमी और नदीम को भी पीछे आने का इशारा मिला। रेंगते रेंगते ये लोग एक ऐसी जगह आ गए जहां सामने से थोड़ी सी खुली जगह थी, जहां एक खुश्क नाला था। बिल्ले ने नदीम के कंधे के साथ अपना मुंह लगाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में सरगोशी की, इस खुश्क नाले के पार पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। इस नाले को पार करना तुम्हारा काम है, मेरा काम तुम्हें यहाँ तक लाने का था। मैं वापस जा रहा हूँ, तुम पर फायरिंग भी हो सकती है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। बिल्ला तेजी से लेटे लेटे पीछे को घूम गया और कोहनियों के बल रेंगता हुआ अंधेरे में जाकर गुम हो गया। वो दोनों वहां अकेले रह गए। उन्हें महसूस हो कि वो दुश्मन के पेट के अंदर आ गए हैं और किसी भी वक्त उन पर मशीन गन का फायर खुल सकता है। नदीम कुछ घबरा रहा था। नजमी रेंग कर उसके करीब आ गई। अब हिम्मत हारी ना नदीम, तो थोड़ी देर बाद यहाँ हमारी लाशें पड़ी होंगी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। नजमी इंतहाई दिलेरी के साथ खुश्क नाले की तरफ रेंगने लगी। यहाँ जमीन ऊंची घास से भरी हुई थी। उन्हें जमीन में लगी हुई बारूदी सुरंगों का भी खतरा था। बिल्ले ने उन बारूदी सुरंगों के बारे में उन दोनों को कुछ नहीं बताया था। रेंगते रेंगते दोनों नाले के किनारे पर पहुंच गए। नाले में पानी नहीं था, उसके किनारे ज्यादा ऊंचे भी नहीं थे, मगर नाला काफी कुशादा था। नजमी ने लेटे लेटे अपने आप को नाले में लुढ़का दिया। नदीम ने भी उसके पीछे ऐसा ही किया। वो दोनों खुश्क नाले की रेतीली तह में गिर पड़े। उनके गिरने से हल्की सी आवाज पैदा हुई। दोनों वहीं पड़े रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि हर तरफ खैरियत है और गिरने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, तो नजमी नाले में से उसके दूसरे किनारे की तरफ रेंगने लगी। नदीम उसके पीछे पीछे था। नाले के दूसरे किनारे पर घनी झाड़ियां उगी हुई थी। जब वो झाड़ियों के पास पहुंचे तो नाले में एक तरफ से रोशनी हो गई। साथ ही जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से लुढ़कते हुए झाड़ियों में घुस गए। ये इंडियन बॉर्डर फोर्स की जीप थी जो तेजी से खुश्क नाले में से गुजर गई। जीप में फोर्स के सिपाही बैठे हुए थे। मेरा ख्याल है नाले के उस किनारे पर पाकिस्तानी बॉर्डर है, नजमी आहिस्ता से बोली। नदीम उसका बाजू थामते हुए बोला, जीना मरना तुम्हारे साथ, अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नजमी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि नदीम ने नजमी का हाथ पकड़कर उसे उठाया और रात की तारीकी में जितनी तेज दौड़ सकता था सामने की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। किस्मत उन दोनों मुसीबत के मारों और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने वालों का साथ दे रही थी। कुदरत को भी इस बार उन पर रहम आ गया था। वो एक ऐसी डगर पर अंधेरे में दौड़ रहे थे जिधर से अभी थोड़ी देर पहले बॉर्डर स्कॉट गुजरा था। ये 1 फरलांग का सारा इलाका झाड़ियों से बिल्कुल साफ था और दोनों मोहब्बत करने वालों ने दौड़कर तय कर लिया। आगे फिर जंगली झाड़ियों और ऊंचे नीचे मिट्टी के तोतों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों बेदम होकर उन झाड़ियों के पास गिर गए।
وہ ہانپ رہے تھے اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی ان کی آواز نہ سن لے۔ جب ان کا سانس درست ہوا تو انہوں نے وہیں لیٹے لیٹے رینگنا شروع کر دیا۔ مٹی کے تودے ختم ہو گئے، شور زدہ زمین آ گئی۔ یہ علاقہ بھی انہوں نے رینگتے ہوئے پار کیا۔ آگے پھر جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نجمی بولی، ہم پاکستان میں آ گئے ہیں۔ وہ سامنے اندھیرے میں گھور رہے تھے جہاں کالے کالے درختوں کی قطار دائیں سے بائیں جانب دور تک چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے ایک جیپ روشنی کے سیلاب کے ساتھ شور مچاتی تیزی سے گزر گئی۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں۔ جنگلی جھاڑیوں کو پار کرنے کے بعد انہوں نے ٹیلوں کی گھاٹی میں دوڑنا شروع کیا۔ یہاں اندھیرے میں پہلی بار انہوں نے ٹیلوں کی ڈھلانوں پر چھوٹے چھوٹے کھیت دیکھے۔ وہ بھاگتے چلے گئے۔ گھاٹی سے نکلے تو سامنے ایک چھوٹی سی پگڈنڈی تھی جو چیڑ کے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ دور ایک جگہ روشنی ٹمٹماتی دیکھی تو قریب گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس کے باہر لالٹین روشن تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت ہوگا۔ سرد ہوا چل رہی تھی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سردی تھی، مگر ندیم اور نجمی کو بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی۔ ندیم نجمی کو ایک طرف لے جا کر بولا، کہیں ہم انڈیا کے علاقے میں تو نہیں ہے؟ نہیں، یہاں مجھے اپنے پیارے وطن پاکستان کی مٹی کی خوشبو آ رہی ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ نجمی نے کچے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھے نے دروازہ کھول کر پوچھا، کون ہے بھائی اس وقت؟ ندیم نے بےتابی سے پوچھا، یہ پاکستان ہے بابا۔ ہاں، پر تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کون ہو تم دونوں؟ نجمی اور ندیم وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ نجمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک مدت بعد اس نے اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ ایک مدت بعد اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، غم کے آنسو تھے، پچھتاوے اور ملال کے آنسو تھے۔ نجمی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ بچوں کی طرح چہرہ تھامے رو رہی تھی۔ بوڑھا حیران کھڑا تھا اور ندیم اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ نجمی اور ندیم پاکستان پہنچ گئے تھے۔ نجمی لاہور میں اپنا پرانا مکان دیکھنے گئی اور نہ ہی اپنے کالج کو ایک نظر دیکھنے گئی۔ ایک دن وہ لاہور کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے اور اگلے دن پنڈی اور ہری پور ہزارہ سے ہوتے ہوئے ایبٹ آباد اور پھر وہاں سے کاغان کی طرف نکل گئے۔ یہاں ایک گاؤں میں انہوں نے ایک امام مسجد کے پاس جا کر 4 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں شادی کر لی اور پھر اسی چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں اپنی نئی زندگی شروع کر دی۔ ایک رات اچانک وادی میں گولی چلنے کی آواز گونجی۔ نجمی سو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار دائیں جانب اٹھا جیسے وہ اپنی رائفل اٹھانے لگی ہو۔ اس کا ہاتھ رائفل کے بجائے ندیم کے شانے پر پڑا۔ ندیم جاگ گیا۔ کیا بات ہے نجمی؟ نجمی مسکرا دی۔ کہیں گولی کا دھماکہ ہوا تھا، میں سمجھی دشمن آ گیا ہے اور میں اپنی رائفل اٹھانے لگی تھی۔ ندیم نے نجمی کا ہاتھ تھام کر کہا، یہاں دشمن اب کبھی نہیں آئے گا۔ باہر وادی کی سرد رات میں گلاب اور چیڑ کی خوشبو پھیلتی چلی گئی اور رات چلتے چلتے جیسے رک گئی۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔